اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 4واں مہینہ ربیع الثانی کا 13 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں ہیں، اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ نجاشی کے دربار میں کفار مکہ کی آخری کوشش۔ جب کفار مکہ بادشاہ نجاشی کے دربار سے اپنی کوشش میں ناکام ہو کر نکلے تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس کی وجہ سے وہ ان مسلمانوں کو بالکل ختم کر ڈالے گا۔ اگلے روز عمر بن عاص نے نجاشی کے پاس آ کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے صحابہ کو بلوایا اور پوچھا، تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، مسلمانوں نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زیادہ نہیں تھے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، میں سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کروں گا، اور کفار قریش کے تمام ہدیے اور تحفے واپس کر دینے کا حکم دیا، اور کہا کہ خدا نے مجھے رشوت کے بغیر حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز سپرد نہیں کروں گا۔ دربار ختم ہوا، مسلمان باخوشی واپس ہوئے اور قریش کا وفد ذلت اور رسوائی کے ساتھ ناکام لوٹے۔ دوسرا قصہ، اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ فرعون کی لاش کے بارے میں۔ قرآن کے بیان کے مطابق خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبا کر ہلاک کر دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ اس کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بناؤں گا۔ چنانچہ محققین کی رائے کے مطابق فرعون کی لاش 1880 پر 1 میں سمندر سے ملی، جو تقریباً 3100 سال بعد سمندر سے نکالی گئی، اور اتنی لمبی مدت گزارنے کے بعد بھی لاش گلی سڑی نہیں۔ آج بھی وہ لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے سمندر میں بھی اس کی لاش کو محفوظ رکھا؟ یقیناً اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے۔ 3واں قصہ، ایک فرض کے بارے میں۔ پھل آنے سے پہلے ان کو بیچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو ان میں پختگی آنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو بھی منع فرمایا اور خریدنے والے کو بھی منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث 3941 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتی ہیں گا تو اس میں جو چیز بیچی جائے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو اس کو بیچنا اور خریدنا درست نہیں۔ 4واں قصہ، ایک سنت کے بارے میں۔ متعلقین کے خبرگیری رکھنا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل تعلق میں سے کوئی شخص اگر 3 دن تک نہ آتا یا اسے ملاقات نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق معلومات فرماتے۔ اگر وہ باہر سفر میں ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے، اگر وہ موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملاقات فرماتے، اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے تو دیکھ کو آتے۔ مسند ابو یعلا 3429 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے خود کا کھانا کھلایا اور تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنے خادم کو کھلایا اس میں بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ مسند احمد 17179 مختمہ بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، وارث کو میراث سے محروم کرنا۔ میراث کا تو وراثت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے وراثت سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دے گا۔ ابن ماجہ 2703 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا کے لالچی اللہ کی رحمت سے دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کی حرص اور لالچ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مستدرک 7117 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں گا تو اس میں قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کمانے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ دنیا کے لالچ میں پڑ کر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، قیامت سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس لیے کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ ابن ماجہ 1084 ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، سوجن کا علاج۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے چہرے اور سر میں سوجن آ گئی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور سوجن کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہا سوءہ وفحشہ بدعوتی نبیک طیب المبارکی مکینی عندکا بسم اللہ۔ پھر فرمایا، یہ کہہ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن تک یہی عمل کیا تو ان کی سوجن جاتی رہی۔ دلیل النبوہ للبیہقی 2430 کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، صبح و شام اللہ کو یاد کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم صبح و شام اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو، اور ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ اعراف میں
205واں آیات میں ہے سو یہ صبح شام اللہ کو یاد کرنے کے بارے میں۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 13 ربیع الثانی کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 14 ربیع الثانی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔